بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکال میرا زیور، کہاں چھپایا ہے تو نے؟ آج تیری کالی رنگت کے پیچھے چھپا کالا دل سب کے سامنے آ ہی گیا۔ ساس کی گرجدار آواز نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ امی، خدا کے لیے یقین کریں، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو مسلح پر بیٹھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ساس کے پاؤں چھونے کی کوشش کی تو نند نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جھوٹی مکار عورت، ابھی پولیس آتی ہے تو تیری ساری پرسائی نکل جائے گی، نند نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اسی وقت ایک مضبوط ہاتھ نے میرا کندھا تھاما۔ وہ میرا اندھا شوہر زاویار تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور اس کی آنکھیں ایسی چمکی جیسے کوئی گہرا راز فاش ہونے والا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ دی اور بولا، بس اب اس گھر میں تماشا نہیں، انصاف ہوگا۔ میرا نام نورین ہے۔ میں نے ایک ایسے غریب گھرانے میں جنم لیا جہاں بیٹی کا پیدا ہونا ہی ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ بیٹی شکل صورت میں بھی عام سی ہو تو وہ بوجھ ہمالیہ سے بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ قدرت نے مجھے میرے باقی بہن بھائیوں سے مختلف بنایا تھا۔ وہ سب گورے چٹے اور نئے نقش والے تھے، جبکہ میں سانولی اور دکھنے میں بالکل سادہ۔ یہی فرق میری زندگی کے لیے گالی بن گیا تھا۔ اماں، کیا سلیمہ کے لیے کوئی جواب آیا؟ ابا نے تھکے ہارے لہجے میں پوچھا۔ سلیمہ میری چھوٹی بہن تھی جس کا رشتہ ابھی چند دن پہلے طے ہوا تھا۔ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر بولی، ہاں، ان کا جواب آ گیا ہے۔ وہ اگلے مہینے کی تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ بڑی ابھی دہلیز پر بیٹھی ہے اور چھوٹی کے ہاتھ پیلے ہونے جا رہے ہیں۔ میں باورچی خانے میں بیٹھی روٹی بیل رہی تھی، لیکن اماں کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے رشتے ہو رہے تھے، ان کی شادیاں طے پا رہی تھیں، لیکن میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب بھی گھر آتی ہمدردی کے نام پر اماں کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھیں۔ ارے سغرا، کب تک اسے گھر بٹھائے رکھو گی؟ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ؟ کہیں بھی دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ اب تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ شاید لڑکی میں ہی کوئی عیب ہے۔ محلے کی ایک ماسی نے اماں کو مشورہ دیا۔ اماں ان کی باتیں سن کر تل ملا جاتی اور ابا سے جھگڑتی۔ آپ خاموشی سے باہر نکل جاتے ہیں، مجھے یہاں لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ بدصورت بیٹی ہے تمہاری، اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ کسی کی تو کہو، کہیں تو بات چلاؤ۔ ابا بیچارے خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے ہی دن ہمارے محلے کے رشتے کروانے والی ماسی، جنہیں سب خالہ کہتے تھے، ہمارے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ سغرا، ایک بہت بڑا رشتہ لائی ہوں، امیر کبیر فیملی ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اپنی بیٹی کی قسمت سنوار دو، عیش کرے گی تمہاری نورین۔ خالہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ اماں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ خالہ، کیا وہ میری نورین کو دیکھ چکے ہیں؟ خالہ نے تھوڑا ہچکچا کر کہا، دیکھو سغرا، سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے نورین کی شکل و صورت ہے، اسے کہیں سے بھی کوئی شہزادہ نہیں ملنے والا۔ اب وہ لڑکا ذرا اندھا ہے، لیکن لڑکا بہت خوبصورت ہے، بس آنکھوں سے معذور ہے۔ وہاں نورین کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بس لڑکے کی خاطر تواضع کرے گی اور بیٹھ کر راج کرے گی۔ اماں کے چہرے پر سوچ کے سائے لہرانے لگے۔ جب ابا گھر آئے تو اماں نے ان سے مشورہ کیا، کیا میں اپنی بیٹی ایک معذور کے پلے باندھ دوں؟ ابا تڑپ اٹھے۔ بے شک میری بیٹی خوبصورت نہیں ہے، لیکن میں اسے ایک اندھے کے ساتھ کیسے بیاہ دوں؟ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اماں نے غصے سے ابا کی طرف دیکھا۔ تو کیا ساری عمر اسے اسی دہلیز پر بٹھائے رکھو گی؟ کون آئے گا اسے لینے؟ کم از کم وہاں اسے روٹی کپڑے کی تو تنگی نہیں ہوگی، بڑے گھر کی مالکن بنے گی۔ بحث و تکرار کے بعد آخرکار ابا کو ہار ماننی پڑی۔ میری رضامندی کسی نے نہیں پوچھی۔ شاید میرے جیسے لوگوں کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی۔ میرا رشتہ وہاں طے کر دیا گیا۔ جس دن میرے سسرال والے مجھے دیکھنے آئے، وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ وہ واقعی بہت امیر اور ماڈرن تھے۔ میری ساس اور نندیں ریشمی لباسوں میں ملبوس تھیں، جبکہ میں اپنے سادے سے جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ساس کی نظروں میں ایک حقارت آ گئی۔ نندیں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر کے ہنسی اور پھر مجھے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی عجوبہ ہوں۔ امی، یہ تو حد سے زیادہ ہی کالی ہے، ایک نند نے دبی آواز میں کہا، لیکن میں نے سن لیا۔
اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جتنا اندھیرا میرے ہونے والے شوہر کی آنکھوں میں ہے، اس سے کہیں زیادہ سیاہی میرے آنے والی زندگی میں ہونے والی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کی کہ یا اللہ، اس بدصورتی کا صلہ مجھے سکون کی صورت میں دے دینا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں ایک ایسے گھر میں جانے والی تھی جہاں سب کچھ چمکدار تھا سوائے میری قسمت کے۔ شادی کے ہنگامے اور ڈھول دھمکے میرے کانوں میں شور کی طرح چبھ رہے تھے۔ ہر طرف روشنیاں تھیں، کہکے تھے، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ اور رخصتی کا وقت آیا تو جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ابا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ زادیار کے ہاتھ میں دیتے ہوئے رو کر کہا، بیٹا، میری بیٹی شکل کی بھلی نہیں ہے پر دل کی بہت صاف ہے، اسے بوجھ نہ سمجھنا، یہ بہت صبر والی بچی ہے۔ زادیار نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کی سیاہ عینک کے پیچھے کیا چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا، اتنا خاموش کہ مجھے اس کی سانسوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب میں پہلی بار اپنے سسرال کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی تو وہاں کا جاہ و جلال دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر طرف قیمتی فانوس، چمکتے ہوئے فرش اور جدید فرنیچر تھا۔ میں نے ایسا گھر صرف خوابوں میں دیکھا تھا۔ میری نندیں جو ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھیں اور جن کے بال کھلے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی خیر مقدمی پیغام نہیں تھا بلکہ ایک گہری حقارت تھی۔ آئیے بھابھی، آپ کا نیا محل حاضر ہے، چھوٹی نند علینا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ کے لیے یہاں سیٹ ہونا تھوڑا مشکل ہوگا، یہاں کی ہر چیز بہت قیمتی اور خوبصورت ہے۔ ہم سب یہاں بہت ماڈرن ہیں۔ امید ہے آپ اس کالی رنگت اور پرانے خیالات کے ساتھ یہاں گھٹ کر نہیں مریں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے زادیار کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زادیار پورے راستے خاموش رہا، جیسے اسے ارد گرد ہونے والی کسی بات سے کوئی سروکار نہ ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کمرہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ تمہارا نام نورین ہے نا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ دیکھو نورین، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میرے لیے تمہاری شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ تم کالی ہو یا گوری، بس میرے کام وقت پر ہونے چاہیے۔ میں خاموش پسند انسان ہوں اور مجھے زیادہ شور یا جذباتی باتیں پسند نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی محبت کا رشتہ نہیں بلکہ کوئی کاروباری معاہدہ کر رہا ہو۔ رات کے آخری پہر جب زادیار سو گیا، مجھے پیاس لگی۔ میں دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن سے پانی پی سکوں۔ راہداری میں مجھے ساس اور دونوں نندوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ امی، آپ نے سچ میں اس جاہل کو اس گھر کی بہو بنا دیا؟ مہرین کی آواز میں زہر تھا۔ کتنی بدنما لگتی ہے وہ زادیار بھائی کے ساتھ۔ بیٹی، شکل و صورت کو گولی مارو، ساس نے مکرانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں تو ایسے ہی لڑکی چاہیے تھی جو زبان نہ چلائے اور زادیار کی خدمت کرتی رہے۔ جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے ہمیں کسی خوبصورت اور چالاک لڑکی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ماسی کی ضرورت تھی جو نکاح کے بندھن میں بندھی ہو۔ کل سے تم دیکھنا میں اس کا غرور کیسے خاک میں ملاتی ہوں۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں پانی پیے بغیر واپس کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو بھی فجر کا وقت تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح وضو کیا، نماز پڑھی اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے اپنی نئی زندگی کی خیر مانگی۔ میں ابھی جائے نماز سمیٹ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ میری ساس، جن کے چہرے پر غصے کی لہریں تھیں، تندو تیز لہجے میں اندر داخل ہوئیں۔ اوئے، اٹھ یہاں سے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے بیڈ سے کھینچنے کی کوشش کی، حالانکہ میں مصلی پر تھی۔ جی امی، خیریت؟ میں ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہوں۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ خیریت کی بچی، یہاں بیٹھ کر رانی بننے کے خواب مت دیکھنا۔ تجھے کیا لگا تھا میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس گھر پر راج کرے گی؟ انہوں نے مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ تیرے جیسی بدصورت اور کالی کلوٹی کو اپنے گھر میں برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مصلی اٹھا اور کچن میں جا کر سب کا ناشتہ بنا۔
ہمیں مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، اب اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تجھے اسی لیے لائے ہیں تاکہ ماسیوں کے پیسے بچ سکیں۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ امی، ابھی تو میرا پہلا دن ہے، میں ابھی اپنے گھر والوں کو فون بھی نہیں کر سکی۔ پہلا ہو یا آخری، کام تجھے ہی کرنا ہے۔ چل شاباش، ورنہ بھوکی رہے گی آج۔ اس گھر میں روٹی صرف اسے ملتی ہے جو کام کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور باہر نکل گئی۔ میں کچن میں پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر گھبرا گئی۔ اتنے بڑے کچن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ وہاں پہلے سے موجود ملازمہ مجھے دیکھ کر ہٹ گئی۔ اس کی نظروں میں ہمدردی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ نندے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ارے دیکھو، نئی ماسی آ گئی، بڑی نند مہرین نے طنز کیا۔ نورین، چائے میں چینی کم رکھنا، میں اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتی ہوں، تمہاری طرح نہیں کہ کچھ بھی بن جاؤں۔ اور ہاں، ناشتہ 10 بجے تک میز پر ہونا چاہیے، ورنہ امی کا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ زادیار کے لیے ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لی گئی تو وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کے قریب گئی۔ آپ ناشتہ کر لیں، میں کھلا دوں؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زادیار نے میری آواز کے سمت سر گھمایا۔ اس کی آنکھوں پر کالی اینک اب بھی لگی تھی۔ نہیں، میں خود کھا لوں گی، بس تم میرے ہاتھ دھلوا دو۔ میں نے ایک برتن میں پانی لایا اور اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی طرح مجھ پر چیختا نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی مجھے ڈرا دیتی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا یا خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہتا۔ دوپہر تک میں گھر کے کاموں میں سے تھک کر چور ہو گئی۔ ساس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ کبھی صوفے صاف کروا رہی تھیں تو کبھی کچن کی گہری صفائی۔ نندے صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کرتی اور مجھے حکم دیتی، نورین، یہ دوپٹہ سر سے ہٹاؤ، کیا ہر وقت ماسیوں کی طرح لپیٹ رکھا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلتا۔ مہرین نے گزرتے ہوئے کہا، باجی، میں نماز کی پابند ہوں، مجھے ایسے ہی پردے میں رہنا پسند ہے۔ میں نے عاجزی سے کہا، بڑی آئی پارسا، شکل دیکھی اپنی؟ پردہ تو وہ کریں جنہیں نظر لگنے کا ڈر ہو۔ تیری یہ رنگت دیکھ کر تو لوگ راستہ بدلیں گے۔ یہ تقویٰ کسی غریب محلے میں دکھانا، یہاں ہم ماڈرن لوگ رہتے ہیں۔ مہرین نے زور سے کہکا لگایا۔ ان کے طعنے اور زیادتیاں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے سسرال والوں کا رویہ مزید تلخ ہوتا چلا گیا۔ میرے لیے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا اور رات کا اختتام کمر کی ہڈی ٹوٹنے والی تھکن پر۔ زادیار زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے سہارا دے کر بالکنی تک لے جاتی، لیکن ساس وہاں بھی پہنچ جاتی۔ کدھر لے کر جا رہی ہے اسے؟ اندر بٹھا اسے، کہیں باہر والے تجھے دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ ساس نے ایک دن صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے مجھے ٹوکا۔ میں نے نیچی نظروں سے کہا، امی، وہ سارا دن کمرے میں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی تازہ ہوا کھانی ہے تو پنکھا تیز کرتے، باہر نکال کر لوگوں کو بتانا ہے کہ اس امیر گھرانے کی بہو اتنی کالی کلوٹی ہے۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا اور مہرین کی طرف مڑی، مہرین، دیکھ تیری بھابھی کے لچھن، کیسی زبان چلانے لگی ہے۔ مہرین نے موبائل سے نظریں ہٹا کر مجھے دیکھا۔ امی، اس کا قصور نہیں ہے، اسے لگتا ہے یہ زادیار کی خدمت کر کے اس گھر کی مالکن بن جائے گی۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ زادیار تو خود ہماری رحم و کرم پر ہے۔ میں خاموشی سے زادیار کو لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ پورے راستے خاموش رہا، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے اس نے میرا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے تھاما۔ نورین، کیا وہ تمہیں بہت زیادہ باتیں سناتی ہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ نہیں، وہ بس ذرا غصے میں ہوتی ہیں۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ تم خود کو کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے اچانک ایک ایسا سوال کیا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میرا مطلب ہے، تم نے ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، کیا تم اس ماڈرن گھر کے رنگ میں نہیں ڈلنا چاہتی؟ زادیار صاحب، میں اللہ کی بندی ہوں، مجھے اپنے رب کے قریب رہنا پسند ہے۔ دنیا کی چمک دمک میرے کام کی نہیں، میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے عاجزی سے جواب دیا۔ زادیار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ دوبارہ اپنی اسپاٹ حالت میں آ گیا۔ تم بہت عجیب لڑکی ہو۔ دوپہر کے وقت جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھی تو ساس نے اچانک میرے کمرے کے باہر آ کر ٹی وی کا والیوم فل کر دیا۔ اونچی آواز میں ڈرامہ چل رہا تھا
اور تلاوت میں خلل پڑ رہا تھا۔ میں نے صبر کیا اور اپنی آواز تھوڑی بلند کی تاکہ دھیان نہ بھٹکے، لیکن ساس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ چلائیں۔ سارا دن مسلح پر بیٹھی رہتی ہو، گھر کے کام کون کرے گا؟ اور یہ کیا ہر وقت روتی دھوتی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتی ہو؟ بند کرو اسے۔ امی، میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر۔ میری بات ابھی ادھوری تھی کہ انہوں نے میرا قرآن پاک پکڑ کر زبردستی بند کر دیا۔ کام پر لگو، رات کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ مہرین کی سہیلیاں آ رہی ہیں، خبردار جو تم ان کے سامنے آئے، کچن میں ہی رہنا۔ انہوں نے حکم صادر کیا اور باہر نکل گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں تو اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو قدم قدم پر آزمائش تھی۔ میں کچن میں پہنچی تو مہرین وہاں کھڑی اپنے ناخن پالش کر رہی تھی۔ سارا دن میں نے مشین کی طرح کام کیا، صفائی ستھرائی اور پھر درجنوں قسم کے کھانے۔ زادیار ایک دو بار کچن کے پاس سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کالی لاٹھی تھی جس کے سہارے وہ چلتا تھا۔ اس نے رک کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ساس کی موجودگی دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام ہوئی تو گھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ مہرین کی سہیلیاں آ چکی تھیں۔ میں کچن میں چائے تیار کر رہی تھی کہ اچانک ساس اندر داخل ہوئی۔ نورین، جلدی سے چائے اور لوازمات لے کر آؤ، اور یاد رکھنا ٹرے ٹھیک پکڑنا، تمہارے ہاتھ ویسے ہی کامتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے سنبھالی اور ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، کہکوں کا ایک طوفان تھم گیا اور سب کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں۔ مہرین کی 5-6 سہیلیاں صوفوں پر نیم دراز تھیں، جن کے میک اپ سے لدے چہرے اور جدید لباس دیکھ کر مجھے اپنی سادگی پر مزید شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ مہرین، یہ کون ہے؟ تمہاری نئی میڈ؟ ایک لڑکی نے حقارت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہرین نے ایک طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور مصنوعی ہنستے ہوئے بولی، ارے نہیں یار، یہ زادیار کی بیگم ہے، میری بھابھی۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر پورا کمرہ زوردار کہکے سے گونج اٹھا۔ کیا؟ زادیار بھائی کی شادی اس سے؟ دوسری لڑکی نے حیرت سے کہا۔ مطلب ٹھیک ہے کہ بھائی دیکھ نہیں سکتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لوگ اتنی کالی کلوٹی لڑکی گھر لے آؤ۔ بیچارے زادیار بھائی، اچھا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، ورنہ اسے دیکھ کر تو ان کا دل ہی بیٹھ جاتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن میں نے ہمت کر کے چائے کی پیالیاں میز پر رکھنی شروع کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سچی مہرین، تم لوگ اسے برداشت کیسے کرتے ہو؟ ایک اور سہیلی نے ناک چڑھائے۔ اس کے ہاتھ کی چائے پیتے ہوئے بھی مجھے گھن آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ہاتھ بری طرح کپکپایا۔ میں ایک پیالی مہمان لڑکی کی طرف بڑھا رہی تھی کہ اچانک میرے اعصاب نے جواب دے دیا اور چائے کا بھرا ہوا کپ اس کی مہنگی قمیض پر جا گرا۔ آہ، میرا سوٹ! وہ لڑکی چیخ کر کھڑی ہو گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ کالی بدصورت نوکرانی، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ مہرین نے لپک کر مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بدبخت، جیسے تیری رنگت کالی ہے، تیرے کام بھی کالے ہیں۔ بالکل عقل نہیں ہے تمہیں کسی کام کی۔ شکل و صورت تو اللہ نے بہتر دی نہیں تھی، کم از کم کام ہی ڈھنگ سے سیکھ لیتی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا گال تپ رہا تھا اور آنسو نے بند توڑ دیے تھے۔ باجی، وہ غلطی سے… چپ کر جا منحوس، اب زبان بھی چلائے گی؟ مہرین نے غصے سے میرا دوپٹہ کھینچا اور اس لڑکی کی قمیض صاف کرنے لگی۔ دیکھو سارا، آئی ایم سو سوری، اس جاہل کو تو تمیز ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ وہ مہمان خاتون بھی مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ کیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں بدصورت تھی؟ نورین، تم رو رہی ہو؟ زادیار کی آواز آئی۔ وہ کونے میں بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ میں اس کے قریب جا کر فرش پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، زادیار صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ کیا کالا ہونا جرم ہے؟ آپ کی بہن نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، مجھے نوکرانی کہا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ زادیار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا لرزا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار اس کا لہجہ بہت سنجیدہ اور مضبوط تھا۔ نورین، تم فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہوا ہے۔ اس نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا، تمہارے رونے کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر اور کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایسی ہمت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ تو آپ کی بات بھی نہیں سنتے۔ وقت آنے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے میرا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی باتوں سے تھوڑی تسلی تو ملی، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا انبار تھا۔ زادیار جو خود ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھا، وہ میرے لیے کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اس کی آواز کی وہ گونج میرے دل میں ایک نئی امید پیدا کر گئی تھی۔ مگر ساس و نندوں کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس اندھے کو وہ بے بس سمجھ رہی تھی، وہ ان کی ہر چال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگلی صبح میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن گھر کی مشقت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فجر کی نماز ادا کی اور مصلی پر بیٹھ کر کافی دیر روتی رہی۔ جب میں کچن میں پہنچی تو ساس پہلے سے وہاں موجود تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں وکیل صاحب، بس آپ کاغذات تیار رکھیں۔ زادیار تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کی دستخط کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ بس ایک بار جائیداد ہمارے نام ہو جائے، پھر اس کالی کلوٹی کو بھی دھکے دے کر نکال دوں گی۔ ساس کے لہجے میں ایسی مکاری تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے برتن گرنے کی آواز سے خود کو سنبھالا تو ساس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی، پھر وہ فوراً غصے میں بدل گئی۔ اوئے، کب سے یہاں کھڑی ہے تو؟ وہ مجھ پر جھپٹی۔ میں ابھی آئی ہوں امی، ناشتہ بنانے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ خبردار جو میری باتوں میں ٹانگ اڑائی، چل اپنا کام کر۔ انہوں نے فون بند کیا اور مجھے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ زادیار کی جائیداد، کیا یہ سب لوگ صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ ہیں؟ میں ناشتہ لے کر زادیار کے پاس گئی تو وہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑا تھا، جیسے باہر کی آہٹوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، میں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زادیان نے مڑ کر میری طرف دیکھا یا دیکھنے کا تاثر دیا۔ نورین، آج تمہاری آواز میں لرزش کیوں ہے؟ کیا امی نے پھر کچھ کہا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ زادیار صاحب، کیا یہ گھر اور یہ سب جائیداد آپ کے نام ہے؟ زادیار کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تمہیں بھی دولت سے لگا ہو گیا ہے؟ خدا نہ کرے، میں تڑپ اٹھی۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اپنے ہی آپ کو دھوکہ نہ دے دیں۔ زادیار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب بٹھایا۔ نورین، اس گھر میں ہر شخص ایک مہرا ہے، کوئی محبت کا ناٹک کرتا ہے تو کوئی نفرت کا۔ تم بس وہی رہو جو تم ہو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اسی دوران علینا یعنی میری نند کمرے میں داخل ہوئی اور ہمیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر منہ بسورا۔ بھائی، امی بلا رہی ہیں، وکیل صاحب آئے ہیں، کچھ کاغذات پر آپ کے انگوٹھے لگوانے ہیں۔ زادیار نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنی لاٹھی اٹھائی۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے جانے لگی تو علینا نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں لے جاؤں گی اپنے بھائی کو۔ تم جا کر واشنگ ایریا میں ڈھیر سارے کپڑے پڑے ہیں، وہ دھو۔ میں بے بسی سے زادیار کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ میں کپڑے دھونے لگی لیکن میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ساس اور دونوں نندیں صوفے پر بیٹھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی تاکہ میرا دل قابو میں رہے۔ شام کو جب میں زادیار کے پاس کھانا لے کر گئی تو وہ بہت پرسکون تھا۔ آپ نے ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دیا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگا دیا، اس نے مختصر جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا گلا رند گیا۔ زادیار نے اپنا ہاتھ میرے چہرے کے قریب لایا جیسے وہ میرے آنسو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ نورین، جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی مچھلی پکڑنے کے لیے چارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن اس کے لہجے کا یقین مجھے ڈھارس بندھا رہا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ساس اب مجھ پر ایک ایسا الزام لگانے والی تھی جو میری روح تک کو زخمی کر دینے والا تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ ہو۔ ساس اور نندیں مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے آپس میں سرگوشیاں کرتی اور مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراتی۔ ایک صبح میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ اچانک اندر داخل ہوئی اور الماری کے کھلے دراز دیکھ کر چیخنے لگی۔ میرا سونے کا سیٹ کہاں ہے؟ مہرین، علینا، جلدی آؤ دیکھو،
میرا وہ قیمتی ہار غائب ہے جو میں نے کل نکال کر رکھا تھا۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، میں نے تو الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں تو بس باہر سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ مہرین اور علینا بھاگتی ہوئی آئیں اور فوراً مجھ پر ٹوٹ پڑیں۔ ہمیں پتہ تھا اس کالی چورنے کی نیت پہلے دن سے ہی خراب تھی۔ امی، میں نے اسے کل رات بھی آپ کے کمرے کے پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ علینا نے جھوٹ کا پلندہ باندھتے ہوئے میری طرف انگلی اٹھائی۔ نہیں باجی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں غریب ضرور ہوں پر چور نہیں ہوں۔ میں روتے ہوئے پکاری، چپ کر مکار عورت، تیری شرافت کا لبادہ اب اتر چکا ہے۔ وہ ہار لاکھوں کا تھا، جلدی بتا کہاں چھپایا ہے۔ ساس نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اسی وقت زادیار اپنی لاٹھی کی دستک دیتا ہوا وہاں پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور کیوں ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ دیکھ لو زادیار، اپنی اس پارسا بیوی کے کرتوت۔ میرا سونے کا سیٹ چرا لیا اس نے۔ میں تو اسے پہلے ہی اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اب تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ کس خاندان کی ہے۔ ساس نے زادیار کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ زادیار نے ایک لمحے کے لیے اپنی اندھی آنکھوں کا رخ میری طرف کیا، پھر بہت سکون سے بولا، امی، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ سیٹ کمرے میں ہی تھا؟ نورین ایسا نہیں کر سکتی۔ تم تو بولو ہی مت، تم تو اس کے پیار میں اندھے ہو چکے ہو۔ ویسے تو ہو ہی اندھے، مہرین نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، بس تھوڑی دیر ہو گئی۔ زادیار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے تو تلاشی لے لیں، پر الزام مت لگائیں۔ تلاشی بھی لیں گے اور اسے سبق بھی سکھائیں گے۔ ساس نے مجھے دھکا دیا اور میرے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں اور زادیار بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ انہوں نے میرا پورا کمرہ بکھیر دیا، میرا سامان زمین پر پھینک دیا، یہاں تک کہ میرا جائے نماز بھی پیروں تلے رون دیا، لیکن ہار کہیں نہیں ملا۔ ابھی کہیں چھپا دیا ہوگا اس نے، پر میں چھوڑوں گی نہیں، پولیس کو بلواؤں گی میں۔ ساس غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ رات کو جب میں کمرے میں نڈھال بیٹھی تھی، زادیار میرے پاس آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ نورین، تم نے وہ ہار نہیں لیا نا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اللہ گواہ ہے زادیار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کے لیے یہاں آئی تھی، مجھے دولت سے کیا لینا دینا۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، زادیار نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے آزمائش سخت ہے، پر یاد رکھنا، سچائی کبھی چھپی نہیں رہتی۔ وہ لوگ جال بن رہی ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ خود اس جال میں پھنسنے والی ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بس خاموشی سے تماشا دیکھو، وہ اب اگلا قدم اٹھائیں گی اور وہی ان کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ تم بس اپنی نمازیں پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اس نے پرسرار انداز میں کہا اور لیٹ گیا۔ میں اس رات سو نہ سکی۔ زادیار کا لہجہ اتنا بدلا ہوا کیوں تھا؟ وہ ایک بے بس اندھے شوہر کی طرح بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی آواز میں ایک فاتح کا اعتماد تھا۔ ادھر ساس و نندیں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کسی بڑی سازش کو حتمی شکل دے رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کل کا سورج میری زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان لے کر طلوع ہوگا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ساس اور نندوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اب کسی آخری حملے کی تیاری میں ہے۔ میں باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ مہرین اندر آئی اور زہریلے لہجے میں بولی، آج اپنی اس کالی شکل کو ذرا ٹھیک سے دھو لینا، کیونکہ تھوڑی دیر میں پولیس یہاں ہوگی۔ امی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہار برآمد کروا کر ہی رہیں گی۔ میرے ہاتھ سے تو توا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ باجی، اللہ سے ڈرے، آپ جانتی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ سے ہم نہیں، تم ڈرو چورنی، جس نے اس گھر کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ وہ کہہ کر لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں ہانپتی ہوئی زادیار کے کمرے میں گئی۔ وہ خاموشی سے مصلے کے پاس بیٹھا تھا، شاید میری تلاوت کی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زادیار صاحب، وہ لوگ پولیس کو بلا رہے ہیں، وہ مجھے تھانے بھیج دیں گی، میرا کیا بنے گا؟ کیا آپ بھی خاموش رہیں گے؟ زادیار نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ اس کے لمس میں آج ایک الگ ہی یقین تھا۔ نورین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم بس خاموشی سے تماشا دیکھو۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ تو ہے، پر آپ تو خود۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ میں انہیں جتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ معذور ہیں۔ اچانک زادیار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بالکل قریب کیا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، نورین،
ایک سچ ہے جو آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج اس سسپینس کو ختم ہونا چاہیے جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ میں نے حیرت سے آنسو پونچھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیسا سچ؟ یہ عورت جسے تم میری ماں سمجھتی ہو، یہ میری سگی ماں نہیں ہے، یہ میری سوتیلی ماں ہے۔ زادیار کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا؟ سوتیلی ماں؟ اور مہرین اور علینا؟ وہ اس کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں۔ میرا ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے باپ کی وفات کے بعد اس عورت نے صرف جائیداد کے لیے میرے ساتھ رہنے کا ناٹک کیا۔ وہ اور اس کی بیٹیاں برسوں سے مجھے ختم کرنے کی در پہ ہیں۔ زادیار کی آواز میں اب ایک آہنی مضبوطی تھی۔ لیکن آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ایک مخلص انسان کی تلاش تھی جو جائیداد کے لیے نہیں بلکہ میری ذات کے لیے میرا ساتھ دے، اور میں نے وہ تم میں دیکھ لیا ہے نورین۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بے بس اندھا ہوں جو ان کے اشاروں پر ناچے گا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ شکاری خود جال میں آ چکا ہے۔ میں ابھی اس انکشاف کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ باہر گاڑی کے ہارن اور پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ ساس کے بلند آواز گونجی۔ انسپیکٹر صاحب، اندر آ جائیں، اسی کمرے میں ہے وہ کالی چورنی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساس، مہرین اور علینا دو پولیس والوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ساس کے ہاتھ میں میرا وہی چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اپنا قرآن پاک اور جے نماز رکھتی تھی۔ یہ لیں صاحب، تلاشی لیں اس بیگ کی، مجھے پکا یقین ہے کہ ہار اسی میں ہے۔ ساس نے بیگ پولیس والے کی طرف اچھالا۔ پولیس والے نے جیسے ہی بیگ کھولا اس میں سے وہی سونے کا ہار برآمد ہوا جو ساس کا تھا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یہ ہار یہاں کیسے آیا؟ میں نے تو بیگ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ علینا چلائی۔ اب لے جائیں اسے اور ڈال دیں حوالات میں۔ میں نے تڑپ کر زادیار کی طرف دیکھا، لیکن زادیار بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی کالی عینک کے پیچھے کیا جذبات تھے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جائیداد کی پہلی سیڑھی چڑھ چکی ہوں۔ چلو بی بی، اب تھانے چل کر حساب دینا۔ پولیس والے کا ہاتھ میری طرف بڑھا ہی تھا کہ زادیار کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ خبردار، اگر کسی نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا۔ ساس نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا۔ اوے اندھے، اپنی اوقات میں رہ، یہ گھر میرے نام ہو چکا ہے اور یہ کالی چوڑنی اب جیل جائے گی۔ انسپیکٹر صاحب، آپ اپنا کام کریں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ تو خود بیچارہ معذور ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی بیوی کیا گل کھلا رہی ہے۔ مہرین بھی آگے بڑھی، اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بھائی، آپ کی ہمدردی اپنی جگہ پر، چوری تو ثابت ہو چکی ہے، ہار اس کے بیگ سے نکلا ہے، اب آپ اسے کیسے بچائیں گے؟ زادیار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی چال میں وہ لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو میں روز دیکھتی تھی۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، اس کا رخ ساس کی طرف تھا۔ امی، آپ کو بہت جلدی تھی نا جائیداد اپنے نام کروانے کی؟ زادیار کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ نے سوچا کہ ایک اندھا بیٹا آپ کے لیے محض ایک رکاوٹ ہے جسے آپ جب چاہیں راستے سے ہٹا دیں گی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساس تھوڑا ہچکچائیں۔ انسپیکٹر صاحب، دیکھیں، یہ دماغی طور پر بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انسپیکٹر نے زادیار کی طرف دیکھا۔ مسٹر زادیار، قانون ثبوت پر چلتا ہے۔ ہار آپ کی اہلیہ کے قبضے میں ہے۔ ثبوت؟ زادیار نے تلخی سے کہا۔ ثبوت تو وہ ہار خود ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انسپیکٹر صاحب، ذرا اس ہار کے پیچھے غور سے دیکھیں، وہاں میری اصل ماں کے نام کے حروف کنندہ ہیں۔ یہ وہ زیور ہے جو میری ماں نے میرے لیے چھوڑا تھا، اور یہ زیور ان کے پاس کیسے آیا؟ یہ تو سالوں سے بینک کے لاکر میں ہونا چاہیے تھا، جس کی چابی صرف میرے پاس تھی۔ ساس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ میں نے نکال لیا تھا تاکہ محفوظ رہے۔ جھوٹ، زادیار نے دھاڑ کر کہا۔ آپ نے جائیداد کے کاغذات پر میرے انگوٹھے لگوانے کے لیے وکیل کے ساتھ مل کر جو ڈرامہ کیا، میں اس کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اندھا ہوں تو جاہل بھی ہوں؟ میں حیرت سے زادیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باتیں کر رہا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ مہرین اور علینا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ زادیار صاحب، آپ، میں نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ نورین، تم مصلے پر بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی نا؟ زادیار نے میری طرف رخ کیا۔ تمہاری وہ تلاوت اور تمہارا صبر ہی تھا جس نے مجھے آج یہ قدم اٹھانے کی ہمت دی ہے۔ تم نے اس گھر میں جو ظلم سہے ہیں ان کا ایک ایک پل میری روح پر قرض ہے۔ ساس نے غصے میں آ کر پولیس والے سے کہا، آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟
اسے گرفتار کریں۔ پولیس والا آگے بڑھا تو زادیار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ انسپیکٹر صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں میرے اصل وکیل آ رہے ہیں اور ان کے پاس وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو اس کمرے میں چھپے خفیہ کیمرے نے ریکارڈ کی ہے، وہ ویڈیو جس میں یہ محترمہ خود نورین کے بیگ میں ہار رکھ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی ساس کے قدموں سے جیسے زمین نکل گئی۔ مہرین اور علینا کے چہرے زرد پڑ گئے۔ خفیہ کیمرہ؟ تم نے؟ ساس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں میں نے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ لوگ میری جائیداد کے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ زادیار نے اپنا ہاتھ اپنے کالے چشمے کی طرف بڑھایا۔ آپ لوگ جس کے ایکسیڈنٹ کو میرا انجام سمجھ رہے تھے وہ دراصل میری آنکھیں کھولنے کا سبب بنا تھا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں سانس روکے زادیار کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس والے بھی ساکت کھڑے تھے۔ زادیار نے دھیرے سے اپنا کالا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، پرعزم تھیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اندھا نہیں تھا۔ ساس کی چیخ نکل گئی۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ زادیار نے ساس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسپیکٹر سے کہا، انسپیکٹر صاحب، یہ عورت جسے آپ میری ماں سمجھ رہے ہیں، یہ میرے باپ کی دوسری بیوی ہے اور یہ لڑکیاں اس کے پہلے شوہر کی اولادیں ہیں۔ میرے ساتھ ان کا دور دور تک خون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساس نے چیخ کر کہنا چاہا، زادیار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں پالا ہے۔ پالا نہیں، جونگ بن کر میرا خون چوسا ہے آپ نے۔ زادیار نے تلخی سے جواب دیا، آپ کیا سمجھتے تھے میں اندھا ہوں؟ جس دن میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے اسی دن ہسپتال میں آپ لوگوں کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے آپ کو مہرین سے یہ کہتے سنا تھا کہ اچھا ہوا یہ اندھا ہو گیا، اب جائیداد پر قبضہ کرنا آسان ہوگا، ورنہ ہمیں تو اسے مارنا پڑا تھا۔ یہ انکشاف سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ زادیار نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے دکھ اور شرمندگی تھی۔ اس نے دوبارہ ان لوگوں کی طرف رخ کیا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ آپ لوگ میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور مجھے مار دینا چاہتی ہیں، اسی لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بھاری رقم دی تھی تاکہ وہ آپ لوگوں سے یہی کہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بینائی کھو چکا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کس حد تک جا سکتی ہیں۔ علینا نے ہاتھ لاتے ہوئے کہا، بھائی ہم تو بس خاموش۔ زادیار نے اسے ٹوکا۔ جب میں اندھا ہوا تو ماں کو یہ لگا کہ اب تو وہ اندھا ہو چکا ہے، ویسے بھی اس کی ساری جائیداد ان کی ہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ بہت بے نیاز ہے۔ میں نے ان مہینوں میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے اس معصوم لڑکی پر کیا کیا ظلم کیا، صرف اس لیے کہ یہ بدصورت ہے، صرف اس لیے کہ یہ کالی ہے۔ آپ لوگوں نے اسے نوکرانی بنایا، اسے تھپڑ مارے، اس پر چوری کا الزام لگایا۔ زادیار نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لمس مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ رہے وہ کاغذات جن پر انہوں نے دھوکے سے میرے انگوٹھے لگوائے تھے، اور یہ رہی وہ ویڈیو جس میں یہ خود چوری کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ ساس پولیس کے پیروں میں گر گئے۔ نہیں زادیار، ہمیں معاف کر دو، ہم کہاں جائیں گے؟ زادیار نے حقارت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جہاں جانا ہے جائیں، لیکن اس گھر میں آپ کا 1 منٹ بھی ٹھہرنا اب جائز نہیں ہے۔ نکل جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ سب کو حوالات پہنچا دوں۔ مہرین اور علینا جو ابھی تک غرور میں رہتی تھیں اب بھیگی بلی بنی کھڑی تھیں۔ پولیس نے ساس کو بازو سے پکڑا۔ چلیں بی بی، اب تھانے میں صفائی دیجیے گا، انسپیکٹر نے سختی سے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں جنہیں میں اپنا خاندان سمجھ کر ان کی خدمت کرتی رہی، اجنبیوں کی طرح پولیس کے ساتھ باہر جا رہی تھیں۔ جب وہ باہر نکل گئیں تو زادیار نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے دلاسا دیا اور بولا، نورین، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سب کچھ تمہارا ہے، مجھے تمہاری صورت سے کوئی لگاؤ نہیں۔ جتنا خیال تم نے میرا رکھا جب میں لوگوں کی نظروں میں ایک اندھا تھا جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس وقت تمہارے اندر میں نے ایک مخلص عورت دیکھی جو ہمیشہ میری ہو کر جیے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس امتحان سے سرخرو کیا۔ میرا اللہ کتنا بے نیاز ہے، اس نے ایک بدصورت کہلانے والی لڑکی کو اس گھر کی اصل مالکن بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ پر اس دن ٹوٹ کر پیار آیا تھا جو کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ پولیس جب ان تینوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی تو گھر کے بڑے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ دیواریں جو کل تک تانوں اور کہکوں سے گونجتی تھیں آج میری سسکیوں اور زادیار صاحب کے پرسکون سانسوں کی گواہ تھی۔ میں اب بھی فرش پر بیٹھی تھی۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ جس شخص کو میں نے سہارا دیا،
جس کی خاطر میں نے ذلتیں سہی، وہ آج میرے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑا تھا۔ زادیار نے جھک کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شفقت تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نورین، اب رونا بند کرو۔ اب اس گھر میں تمہیں کوئی کالی کہے گا نہ بدصورت۔ اب تم صرف اس گھر کی مالکن ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے کیوں چھپایا؟ آپ جانتے تھے کہ میں روز کتنا تڑپتی تھی؟ زادیار نے گہرا سانس لیا اور مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں مجبور تھا نورین۔ جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان کی بے حسی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر نے جب کہا کہ شاید یہ کبھی دیکھ نہ سکے تو میری سوتیلی ماں کے چہرے پر غم نہیں بلکہ خوشی کی لہر تھی۔ وہ اسی وقت جائیداد کی تقسیم کے منصوبے بنانے لگی تھیں۔ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے، نہ کہ میری جائیداد کا۔ لیکن میرے والدین کیا وہ جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں اندھا ہوں۔ میں نے خالہ رشتہ کروانے والی کو بھی یہی کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو بہت سادہ ہو، جسے دنیا کی چمک دمک کی ہوس نہ ہو۔ اور جب تم اس گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ تم پر کتنا ظلم ہوا۔ میں کئی بار تڑپا کہ ابھی اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتار دوں اور ان کا گلا دبا دوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے جال میں پھنسے۔ زادیار نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نورین، تم کہتی تھی نا کہ تم بدصورت ہو۔ میری نظر سے دیکھو تو تم سے زیادہ خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جب تم تلاوت کرتی تھی اور وہ ڈرامہ لگا کر تمہیں ڈسٹرب کرتی تھی، میں تمہارا صبر دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ تم نے ایک اندھے شوہر کی جو خدمت کی وہ کوئی خوبصورت پری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ مجھے تو بس اپنے اللہ پر بھروسہ تھا زادیار صاحب، اور اسی اللہ نے آج تمہیں سرخرو کیا ہے۔ زادیار نے مسکرا کر کہا۔ اگلے چند دن میرے لیے خواب جیسے تھے۔ زادیار نے تمام جائیداد کے کاغذات درست کروائے۔ وہ وکیل جس نے ساس کے ساتھ مل کر سازش کی تھی، اب وہ بھی قانون کے شکنجے میں تھا۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ ابا گھر آئے تو ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ بیٹی، میں تو ڈرتا تھا کہ تیری زندگی برباد ہو گئی ہے، پر اللہ نے تیرے صبر کا میٹھا پھل دیا ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن میں اور زادیار صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ پولیس کا فون آیا۔ ساس اور نندوں کو ضمانت مل گئی تھی کیونکہ زادیار نے ان پر چوری کا مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ آپ نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ زادیار کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی۔ نورین، وہ میرے باپ کی بیوہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ زادیار نے اپنی ماں کو جیل میں سڑنے دیا، لیکن وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابا کا وہ پرانا 2 کمروں کا مکان جو شہر کے پسماندہ علاقے میں ہے وہ ان کے نام کر دوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ انہیں در بدر نہ کیا جائے۔ جب ساس اور نندے اپنا سامان لینے آئیں تو ان کے چہروں پر وہ پہلے والا غرور نہیں تھا۔ مہرین اور علینا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جبکہ ساس مسلسل رو رہی تھی۔ نورین، ہمیں معاف کر دو۔ ساس نے میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑے۔ ہم نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میرا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن زادیار صاحب ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے اندر جو بغض ہے وہ شاید یہاں رہ کر بھی ختم نہ ہو۔ زادیار نے انہیں چابیاں تھمائیں اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، یہ چابیاں لیں اور ابھی کے ابھی یہ گھر خالی کر دیں۔ میں نے آپ کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ تینوں خاموشی سے اپنے چھوٹے سے بیگ اٹھا کر اس عالیشان بنگلے سے نکل گئیں۔ جس جائیداد کے لیے انہوں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، آج وہی جائیداد ان کے لیے ایک حسرت بن گئی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا اور سچ کہتے ہیں کہ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح پر آتا ضرور ہے۔ 1 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ مہرین اور علینا نے اپنی مرضی سے کہیں شادیاں کر لی ہیں اور اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ سوتیلی ماں جو اپنی بیٹیوں کی ناز اٹھاتی تھی آج ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ سنا ہے وہ اب گلی گلی مانگتی پھرتی ہیں اور اس 2 کمروں کے گھر میں تنہا رہ گئی ہیں۔ اس کی اپنی بیٹیاں بھی اب اس کا حال نہیں پوچھتی تھیں۔ آج میں اس بڑے گھر کی مالکن ہوں۔ میری گود میں ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو بالکل اپنے باپ جیسا لگتا ہے۔ میں اب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، لیکن اب کوئی ڈرامہ لگا کر مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ زادیار اب میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ایک دن زادیار نے مجھ سے پوچھا، نورین،
کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم کالی اور بدصورت ہو؟ میں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، نہیں زادیار صاحب، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ خوبصورتی رنگت میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے جو رنگ دیا وہ شاید میری آزمائش تھی، اور میرا صبر میرا انعام بن گیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں تڑپا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمیں نکھار رہا ہوتا ہے۔ میری ساس اور نندیں سڑک پر آ گئی کیونکہ ان کے دلوں میں کدورت تھی، اور میں اس گھر کی ملکہ بن گئی کیونکہ میرے دل میں خلوص تھا۔ یہی میرے اللہ کا انصاف تھا۔ وہ کسی کی محنت اور صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ بدصورتی وہ نہیں جو آئینے میں نظر آئے، بدصورتی وہ ہے جو انسان کے اخلاق اور نیت میں چھپی ہو۔ آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نورین ہوں اور میں بہت خوبصورت ہوں کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اختتامی، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری صورت و رنگت عارضی ہے، جبکہ سیرت اور اخلاق دائمی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انصاف کی چکی دھیرے چلتی ہے پر پیستی بہت باریک ہے۔ اگلا قدم، کیا آپ اس کہانی کا کوئی خاص حصہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور نئے پلاٹ پر کہانی لکھوانا چاہتے ہیں؟ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔